بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سامعین محترم، یوں تو رمضان المبارک کے اندر جو بھی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس کا دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے، لیکن سامعین محترم، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہمیں باقی عبادات کا حکم دیا گیا، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، اور رمضان المبارک کے ساتھ اور اس ماہ مقدس کے ساتھ قرآن کریم کو ایک خصوصی نسبت ہے، ایک خاص نسبت ہے، کیونکہ اسی ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ سامعین محترم، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے سے جس کے اندر ہماری نجات رکھی۔ اور سامعین محترم، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کو ذکر کر دیا اور ہمارے لیے اس کے اندر ہر فیصلہ فرما دیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو جناب امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ قرآن کریم ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبروں کو رکھ دیا اور تمہارے لیے فیصلہ فرما دیا۔ سامعین محترم، یہ وہ مقدس کتاب ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا، اور اگر ہم اس مقدس کتاب سے منہ پھیر لیں گے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین محترم، جس طرح اس قرآن کریم کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم جو انسان اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے یا اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، تو یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن بھی اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے بندے کی۔ رمضان روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، اس کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے روکا اور شہوات سے روکا، تو یہ رکا رہا، تو اب تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اسی طرح قرآن اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گا، یا باری تعالی،
میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تو اس کی شفاعت کو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کی اور اس قرآن کی دونوں کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی اور اس کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔